مولایا صلی وسلم دائما۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے اور وہی روز جزا کا مالک ہے۔ تو بھائیو، ہمیشہ کی طرح آج پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج بھائیو ہم آپ کو بتائیں گے کہ جیسے آپ نے ہمارے پیج پر دیکھا، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور قرآن مجید فرقان حمید دونوں برابر اور ہمیشہ ساتھ، بالکل ان کا جو ہے ایک ساتھ ہمیشہ جو ہے برابر اور ساتھ وہ ہیں، اور کیسے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ دیکھنے والے حیران بھی ہوں گے، آپ پریشان بھی ہوں گے کہ پیر صاحب نے یہ کیسے بات کہہ دی۔ تو بھائیو، ہم نے کہیں نہیں، ہم آپ کو ثابت کریں گے الحمدللہ۔ اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ علماء باتوں کو گھما پھرا کے تو ہم ٹو دا پوائنٹ سیدھی ویڈیو بناتے ہیں، سیدھی بات کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ بات ہماری سمجھ آئے، ہمارے ویورز کو جو ہے ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے ایزی، بالکل صاف دیسی، اور کہتے ہیں پنجابی میں سادہ لفظوں میں ہم بتائیں گے کہ مولا علی اور قرآن ہمیشہ ساتھ ہیں دونوں، اور کیسے ساتھ ہیں۔ کہنا تو آسان ہے لیکن اس کو بھائیو سمجھنا پڑے گا۔ بہت ہی کریٹیکل جو ہے آج کا موضوع ہے۔ لوگ ناسبی قسم کے جو ہیں وہ جو مرضی کہتے رہیں، لیکن بات وہی ہے، فضیلت اسی کی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، جو آپ سے منہ سے نکلا، جو فرمان ہے، اسی کی ویلیو ہے۔ ناسبی قسم کے لوگ اور جو بھی بغض علی رکھنے والے ہیں، وہ جو مرضی کہتے رہیں، جس کو اللہ اس کا رسول جو ہے وہ عزت دے تو کون ہے جو اس کی عزت گھٹائے، اور جس کی عزت اللہ اور اس کا رسول گھٹا دے تو پھر کون ہے جو اس کو منزل اور اس کا مرتبہ بلند کرے۔ تو بھائیو، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور قرآن ہمیشہ جو ہے وہ ساتھ اور برابر ہیں الحمدللہ سے۔ اس کی ایک مین میں آپ کو وجہ بتا دوں کہ قرآن جو ہے وہ بھی حق ہے اور مولا علی وہ بھی حق ہیں۔ آپ دیکھ لیں، قرآن کو جس نے چھوڑا وہ بھی گمراہ ہوا، اور جس نے مولا علی کو چھوڑا وہ بھی گمراہ ہوا۔ ہزاروں حدیث ہیں، آپ دیکھ لیں، تو دونوں کا دیکھ لیں آپ برابر مقام جو ہے۔ غدیر خم کی بھی ایک حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اہل بیت۔ تو اہل بیت میں کون شامل ہے؟ سر فہرست کون؟ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ تو دیکھ لیں، یہاں پر بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ دو چیزیں، قرآن اور اہل بیت۔ تو اہل بیت کا مطلب مولا علی، صاف لفظوں میں واضح حدیث ہے۔ نمبر 1 پر جو میں نے آپ کو بتائی الحمدللہ سے، قرآن اور علی کے مولا علی کے برابر ہونے کی بھائیو نمبر 1 جو حدیث غدیر خم کے اوپر آپ نے فرمایا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت۔ تو ہمیشہ اس کو پکڑے رکھنا، پھر تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو دوسرے نمبر پر بھائیو اس کی جو دلیل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں علی اور قرآن کے ساتھ ہونے کی، وہ بہت کریٹیکل معاملہ ہے، بہت کریٹیکل حدیث ہے۔ تو ذرا آپ جو ہے اپنے کانوں کے جو پردے ہیں، اپنے ویورز کو میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ کھول کر جو ہے سنا کریں، تاکہ آپ کا اندر جو ہے وہ روشن ہو، اور آپ کو مولا کائنات کی جو فضیلتیں ہیں وہ جو ہیں وہ آپ کے جو طبق کہتے ہیں ہم 14 طبق ایک ذہن کے ہوتے ہیں خانے اہل فقر کے ہاں، تو وہ آپ کے 14 الحمدللہ سے روشن ہوں گے مولا کائنات کی جو ہے وہ فضیلتوں سے۔ تو اس میں بھائیو ایک حدیث بیان کروں گا میں۔ المستدرک الحاکم جو ہے، المستدرک الحاکم جو کتاب ہے سیاستہ میں، اس میں ایک روایت ہے کہ ام سلمہ جو ہیں ان سے روایت ہے کہ جناب ابو ذر جو غفاری ہیں، ایک مین صحابی رسول، ان کا بھی ایک بہت دردناک واقعہ ہے، وہ بھی الحمدللہ سے ہم آگے جو ہے وہ بیان کریں گے۔ بہت ہی لاڈلے اور بہت ہی قرب والے صحابی رسول میں ان کا ذکر ہوتا ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو وہ راوی ام سلمہ راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جنگ جمل جب ہوئی مولا علی کی اور اماں عائشہ کی، اور بھی صحابی جو ہے وہ موجود تھے اماں عائشہ کے ساتھ،
تو جب جنگ ہو چکی، جنگ سے جب واپسی ہوئی تو لوگ جب واپس آئے تو اس میں واپس آنے والوں میں ایک ابو ذر کا غلام بھی تھا، ابو ذر کا غلام تھا، وہ واپس آیا تو آ کر اس نے ام سلمہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ تو ام سلمہ نے اس کو بٹھایا، اچھے سے ان کی خاطرداری کی اور پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، سنا مجھے جنگ کا کوئی احوال بتا، کیسی رہی جنگ، کیا نتیجہ ہوا، کیا معاملہ ہوا، تو مجھے بتا سارا واقعہ۔ تو ابو ذر کے غلام نے بیان کیا کہ جب میں نے دیکھا، میں حضرت علی کے ساتھ تھا، تو سامنے جب میں نے دیکھا تو بہت سے صحابہ کرام سامنے کی طرف بھی تھے، اور خصوصی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تھی حضرت علی کے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ میرا دل جو ہے نا وہ پریشان ہو گیا، میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں کیا کروں، حضرت علی کا ساتھ دوں یا ام المومنین کا ساتھ دوں۔ تو میں پریشان ہو گیا، مجھ سے کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ تو میں رب العالمین سے میں نے جو ہے توجہ کی، رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ نے میرا دل جو ہے وہ مضبوط کر دیا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ کہ یہی حق پر ہیں۔ تو میں حضرت علی کے ساتھ تھا، تو پھر میرا دل جو ہے وہ ایسا مضبوط ہوا، اللہ نے کیا کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ جو ہے مل کر جنگ لڑی، تو اللہ نے ہمیں جو ہے وہ کامیابی جو ہے وہ عطا فرمائی، الحمدللہ سے مولا علی فاتح قرار پائے ہیں، تو ہم جنگ سے جو ہے وہ کامیاب لوٹے ہیں۔ تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بڑی خوش ہوئیں، انہوں نے کہا واہ کمال کر دیا تو نے اے غلام، تو نے کمال کر دیا، تو نے اچھا کیا، تو نے جو فیصلہ کیا کہ تو نے مولا علی کا ساتھ دیا، تو نے بڑا اچھا کیا، کیونکہ میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی اور قرآن ہمیشہ ساتھ رہیں گے، ایسے ساتھ رہیں گے دونوں کہ حتیٰ کہ دنیا میں تو ساتھ رہیں گے، حتیٰ کہ حوض کوثر پر بھی مجھے اکٹھے ملیں گے۔ کون؟ علی اور قرآن۔ اب دیکھیں یہ ام سلمہ بیان کر رہی ہیں، ام المومنین، اور سب سے آخر میں جنہوں نے وفات پائی ہے، ہماری جتنی بھی مائیں ہیں، جتنی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ان میں سے سب سے جو اینڈ پر جنہوں نے وفات پائی، زیادہ عمر پائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں بھی وہ زیادہ دیر رہیں، تو وہ بیان کرتی ہیں۔ آپ اب اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ اس کے بعد کوئی مزید جو وضاحت ہے وہ میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ضرورت ہے بیان کرنے کی، کہ ام سلمہ بیان کر رہی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ علی اور قرآن ہمیشہ ساتھ ہیں، نہ تو علی قرآن سے جدا ہے اور نہ ہی قرآن جو ہے وہ مولا علی سے جدا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں، آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ یہ ناسبیوں کے لیے کتنی بڑی پھکی آپ کہہ لیں، اور جو اہل سنت میں بھی الحمدللہ سے ہمارے اہل سنت میں بھی آج یہ جو بیماری پھوٹ پڑی ہے کہ اہل سنت بھی اکثر جو ہیں یہ مولا علی کی فضیلتیں سن کر تو ان کے پیٹ میں بھی جو ہے وہ درد اکثر ہوتا ہے کہ جہاں بھی وہ مولا علی کی فضیلت دیکھتے ہیں تو ان کے پیٹ میں ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ تو بھائیو آپ دیکھ لیں، یہ ایسے ممکن ہے کہ مستدرک الحاکم کی بالکل 110% صحیح حدیث ہے، اور ام سلمہ جو ہے کوئی صحابی نہیں، کسی صحابی کو بھائیو غلطی لگ سکتی ہے، لیکن ام المومنین جو ہوتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور ہماری مائیں، ان کو بھائیو کسی حدیث میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ان کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی قرب جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، تو حدیث بھی بالکل صحیح ہے۔ اور اہل سنت میں جو چھپے ہوئے ناسبی جو مولا علی کا بغض رکھتے ہیں، ان کے لیے میں 7 اپ جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہوں کہ 7 اپ میں اگر نمک ڈال کے دو تو اس میں بھی پیٹ کے درد میں افاقہ ہوتا ہے، تو یہ ان کے لیے میں نے گلاس پیش کیا، وہ لیں کہ یہ حدیث بالکل واضح کہ مولا علی جو ہے وہ ہمیشہ قرآن کے ساتھ، اور قرآن جو ہے وہ مولا کائنات کے ساتھ دنیا میں بھی سب سے بڑھ کر۔ اب اس حدیث کی خوبصورتی کا بھائیو اندازہ لگائیں کہ دنیا میں تو علی اور قرآن ساتھ ہیں اور برابر ہیں ہی، لیکن بھائیو دیکھو حضور نے فرمایا کہ حوض کوثر پر بھی علی اور قرآن ہی مجھے آ کر اکٹھے ملیں گے۔ اب دیکھیں آپ اندازہ لگائیں بھائیو، میری تو سمجھ سے بات
باہر ہے جو لوگ مولا علی کی شان گھٹاتے ہیں یا کسی بھی کوئی طز بطز کا شکار ہوتے ہیں یا کوئی بھی جیسے بندہ کہتا ہے ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں بجوز کسی بھی ایون اور صحابی کی مقابلے میں، تو میرا تو کوئی خیال نہیں، اس میں کوئی دو راہیں نہیں ہیں، اور اہل فقر جو ہیں وہ تو بلا تکلف اور بلا کسی بھی شبہ اور شبہات کے بھائیو اہل فقر کا تو یہ خاصہ رہا ہے کہ وہ تو مولا علی کی فضیلتوں کے جو ہیں وہ قائل رہے ہیں، وہ تو قائل رہے ہیں مولا علی کی فضیلتوں کا، ان کے اپنے مشاہدات ہیں، انہوں نے اپنے مشاہدے کیے، انہوں نے مولا علی کی ذات جو ہے وہ مرتبہ جو ہے وہ انہوں نے دیکھا ہوا ہے الحمدللہ سے۔ تو لوگ بھائیو ابھی بھی اتنا کچھ واضح ہونے کے باوجود بھی جو ہے تو مولا علی کی فضیلتوں سے جو ہے وہ فرار جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، تو یہ ان کی بھول ہے کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول جو ہے جس کو فضیلت اور منزل اور مرتبہ دے تو وہ کون ہے گھٹانے والے؟ ان کے پیٹ میں ہزاروں درد ہوں تو بھائیو یہ 7 اپ کا گلاس ان کے حق میں بنتا ہے کہ وہ پئیں اور اپنا پیٹ کا درد جو ہے وہ اس حدیث کے جو ہے تواصل سے اپنا دور کریں۔ اور ناظمیوں کو تو ہم نے پھکی جو اینٹی وینم وہ ہم الحمدللہ سے ہم نے دیا ہے یہ آج، اور آگے بھی الحمدللہ سے ہم دیتے رہیں گے۔ بالکل حق کی بات، سچ کی بات جو ہے آپ کو اس پلیٹ فارم سے ملے گی، خصوصاً اہل بیت کے لحاظ سے بھائیو آگے بھی ہم ویڈیو بنانے والے ہیں کہ جو بھی ہے اہل بیت کے حق میں جو حق تلفیاں ہوئی ہیں اور جو ہو رہی ہیں وہ ہم بے نقاب کریں گے، ان کا تحقیقی جائزہ لیں گے، اور بالکل 100% حدیث کی کتاب سے اور اہل سنت کی مین کتب سے کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو شان ہے کیا، اور آج ہم نے کیا سمجھ کیا لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بارہا جگہ پہ آپ نے فرمایا ہے، تو آج بھائیو دیکھو اب اس حدیث سے بالکل بات جو ہے وہ واضح ہے 110% کہ علی اور قرآن ہمیشہ جو ہیں وہ ساتھ ہیں، حتیٰ کہ حوض کوثر پہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ملیں گے علی اور قرآن، مجھے جو ہے وہاں پر بھی اکٹھے ملیں گے، دنیا میں بھی اکٹھے ہیں، بالکل قرآن اور علی بھائیو برابر اور ساتھ ہیں۔